نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام جو کہ اسلام کے مطابق نئی سال مانی جاتی اور پہلے سال کا یہ پہلا دن ہے۔ ویسے تو اس مہینے کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور چونکہ یہ فضیلتیں سب واقع کربلا سے پہلے کی ہیں، یہ مہینہ جو آیا تو اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غموں کے علاوہ اس مہینے نے پہلی خوشخبری نہیں سنائی۔ حضور امام علی مقام علیہ السلام جب بچپن کا دور آپ کا دور تھا، اسی وقت فرشتہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تشریف لایا، حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے نواسے کے مقتل کی مٹی ہے اور اسے آپ نے افسوس کیا اور گریہ کیا۔ جہاں پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا ہو جس ماہ میں، اور یہ مہینہ جو ہے ویسے تو عقیدتاً بہت معنی رکھتا ہے، اور خاص کر کے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے کہ جس محبوب اللہ کے محبوب کے ہم امتی ہیں، اور اس امت میں ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم غم حسین میں برابر کے شریک رہیں۔ جبکہ یہ نظام قدرت ہے، یہ ہونا تھا، طے تھا، لیکن کیسے ہونا تھا یہ نظام، یہ صرف معاملات اللہ اور اللہ کا رسول جانتا تھا۔ لیکن چونکہ بظاہر جس طرح سے اولاد رسول پر شب و ستم کیا گیا اور انہیں کربلا معلّہ کے اندر گھر کا گھر شہید کر دیا گیا ہو، یہ ہمارے لیے بہت نہایتی افسوس اور رنج کا مقام ہے۔ اور اسی مہینے کی پہلی تاریخ میں حضور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ تو بہرحال یہ مہینہ بجائے خوشیاں لانے کے غموں کا سلسلہ جو اس میں چلا اس مہینے میں، یہ بڑا ہولناک اور بڑا غم کا مہینہ ہے۔ ہم جس محبوب کی امتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی بیان فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں جس طرح سے اللہ نے اہل بیت کو لے کر آیت تفسیر نازل کی، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے ایمان کا نصف حصہ محبت اہل بیت ہے، اور یہی طریقت ہے اور یہی محبت ہے۔ میری اہل دانشمند سے میری درخواست ہے کہ اس ماہ محرم میں کسی بھی طریقے کا کوئی واٹس ایپ، کسی طریقے کا کوئی ایسا تنقید یا کسی طریقے کی کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے عاشقان رسول اور حب اہل بیت کے دل کو تکلیف پہنچے۔ مغفرت کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے محبت اہل بیت۔ آپ کی قابلیت، آپ کا علم یہیں رکھا رہ جائے گا، لیکن ساتھ اگر جائے گا کچھ تو محبت اہل بیت جائے گا۔ اور یہ 10 روزہ خاص کر کے یوم عاشورہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ہولناک دن ہے۔ میری تمامی ہندوستان بلکہ دنیا کے جہاں پر بھی عاشقان اہل بیت ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ آپ لوگ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اپنی اپنی طریقت سے، اپنے اپنے طریقے سے، اپنی اپنی محبت کے ساتھ محبتوں کا کھل کر اظہار کریں، چاہے لنگر کریں،
امام کے نام کا قرآن خوانی کریں، نمازیں پڑھیں، وظیفے پڑھیں، درود پاک پڑھیں، انہیں نظر پیش کریں، زری مبارک سجائیں، علم سجائیں، لیکن کوئی ایسی اس کے اندر بات پیدا نہ ہو جو لگے کہ یہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے۔ اور باقی فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ کسے اس فعل پر کسے جزا دے گا، کسے سزا دے گا، یہ مولا بہتر جاننے والا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے اور خاص کر کے ہمارے کسی بھی خواجگان نے اس مہینے میں خوشیاں نہیں منائی ہیں اور نہ ہی اس مہینے کی مبارکباد دی ہے۔ تو ہم بھی عقیدتاً اور محبتاً آپ سبھی عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ غم حسین میں کوئی بھی ایسی بات پیدا نہ کرے جس سے یہ لگے کہ آپ جو ہے وہ بغاوت کی طرف جا رہے ہیں یا آپ اس میں تنقید کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسی خوشی نہیں چاہیے جو ہماری عقیدتوں اور محبتوں میں حائل ہوتی ہو اور ہماری عقیدتوں پر ساکت ہوتی ہو، سکتہ پیدا کرتی ہو۔ تو لہذا میری تمامی دنیا کے مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ دل کھول کر یاد حسین منائیں، غم حسین منائیں، اور جو کچھ بھی زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکتے ہیں کریں۔ اور میری پھر ایک بار دانشمندان حضرات سے میری درخواست ہے کہ کسی بھی طریقے کا کوئی ایسی ٹیکہ ٹپڑی نہ کرے جس سے کہ آپ گستاخی یا بے حرمتی کے زمرے میں آ جائیں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔